اس عہد نافرجام میں سب سے اہم چیز جس کی حفاظت ہم سب کے ذمے ہے وہ ہے ہمارا ایمان، یعنی اپنے اعتقادیات کو درست رکھنا۔ اعتقادیات کی درستگی کے بعد سب سے اہم کام فرائض کی ادائیگی ہے۔ حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ حقوق العباد کا بھرپور خیال رکھنا ہے۔ اس دور میں خاص طور پر ایک اہم بات کہ ہمیں اپنے معاشرتی مسائل جو بڑھ رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، ہمیں ان پر بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں فتنے آسمان سے بارش کی طرح اتریں گے۔ تو حال یہ ہوگا کہ کوئی بندہ صبح میں مسلمان تھا تو شام کو کافر ہو جائے گا، اور کوئی رات میں مسلمان تھا تو صبح کافر ہو جائے گا۔ یہ مفہوم حدیث ہے۔ تو ایسے میں اپنے ایمان کی حفاظت اور عقائد اہل السنہ والجماعہ کے ساتھ اپنی وابستگی یہ لازمی ہے، اور نت نئی آوازیں اور نئے نام اور نئی اصطلاحات اور نئے دعوے ان پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے وہی راستہ کافی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں عطا فرمایا، جو حضور کے اہل بیت نے عطا فرمایا۔ اس کے بعد عبادات، اگر عقائد بندے کے پختہ ہوں لیکن وہ عبادت سے مزین نہ ہوں تو ان عقائد کی پختگی کسی نہ کسی وقت انسان کے اوپر شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی جہاں جہاں ایمان کی بات کی ہے وہاں عمل صالح کی بھی بات کی ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اس لیے اعتقادیات کا حسن یہ ہے کہ ہمیں عمل صالح کا نور بھی میسر آئے، تو عبادات میں تساہل اور ان میں کمی یہ بھی کسی سالک کے طریقت کو زیب نہیں دیتا۔ تیسری چیز جو دین اسلام کا اہم ترین حصہ ہے، اہم ترین پورشن ہے، وہ ہیں اخلاقیات، جس سے ہم خالی ہیں۔ آپ اس کی کئی مثالیں اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ ہماری بد کلامی، ہمارا غیر پارلیمانی زبان و انداز میں دوسروں سے اختلاف، کسی سے مسلکی یا سیاسی اختلاف ہو جانا، یہ کوئی عجیب اور کوئی ایسی غیر فطری بات نہیں ہے، لیکن تکلیف دہ بات یہ ہے کہ کسی سے اختلاف تو سیاسی ہو یا اس سے اختلاف تو اس کے کسی مسلک سے یا منہج تبلیغ سے ہو، لیکن اس کے ساتھ بدتمیزی کی جائے، اسے گالیاں دی جائیں یا دلوائی جائیں، یا اس کی کردار کشی کی جائے، یا ذاتی پراپرٹی کا مسئلہ ہو اور اسے دین بنا دیا جائے، تو یہ چیزیں نہایت اخلاقی زوال و انحطاط کی نشانی ہیں۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ ذاتی مسائل میں لوگوں کے اوپر دین کا نام لے کر کوئی تہمت نہ لگائیں، اس اتہام بازی کے اس کبھی جرم سے بچیں۔ اور کسی نے اگر آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی کر دی ہے تو اس پر صبر کریں۔ ظاہر ہے صبر کی تبلیغ کرنا آسان ہے، لیکن صبر کر کے دکھانا یہ مشکل کام ہے۔ تو اخلاقیات کے اوپر بھرپور توجہ دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ بھی یہی ہیں کہ حضور نے کبھی کسی کو برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا۔ آخری چیز ہے معاملات، لین دین میں احتیاط۔ نمازیں پڑھنی بھی آسان ہے، داڑھی رکھنا بھی آسان ہے، جبہ و دستار پہن لینا، ایکٹنگ ہو سکتی ہے، لیکن معاملات ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان میں کمی کوتاہی ہو تو یقیناً یہ لوگوں کے ساتھ لین دین ہے، حقوق العباد سے وابستہ ہے، اس لیے یہ اس کا ایک غلط امپریشن بھی پڑتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سختی سے عمل کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ لین دین کا مسئلہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ ہو، اسے پورا کریں۔ یہ کہ پیسے لے لیے یا کوئی چیز لے لی اور بعد میں بھاگ گئے، ملک سے باہر چلے گئے، فون بند کر دیا، اس طرح کی چیزیں، تو جو حضرات یہاں تشریف لاتے ہیں خاص طور پر ان کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ آپ کی کوئی شکایت لے کر ان معاملات کے حوالے سے اگر میرے پاس آئے تو میرے لیے یہ نہایت شرمندگی کی بات ہے۔ ایسے ہی یہ کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہے، توکل ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر بھرپور بھروسہ ہونا چاہیے۔ ایسے میں مختلف عاملوں کے پاس جانا، ان سے حساب لگوانا، پھر پیسے دینے، پھر باقاعدہ جادوگروں کے پاس جانا، اگر اس طرح کے کام جو اہل السنہ والجماعہ کے اس سسٹم کا حصہ ہیں جو لوگ، وہ اگر ایسے کام کریں گے تو یہ نہ صرف ایک مسلک کے لیے بلکہ پورے دین کے لیے یہ بدنامی کا باعث ہے۔
اور آپ حضرات میں سے بھی بہت سارے لوگ، یہ چونکہ خواتین کا شعبہ ہے، خواتین ضعیف الاعتقاد زیادہ ہوتی ہیں، وہ مشورے دیتی ہیں اور پھر ان کے کہنے پر اس طرح کے کام ہوتے ہیں، تو اپنا ایمان اللہ تعالیٰ پر کامل رکھیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی یہی ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام کو جب کبھی کوئی مشکل پیش آئی، حضور نے 2 نفل ادا کر دیے۔ تو 2 نفل کا مطلب ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یہی مسائل کا حل ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اور ان تمام معاملات کے حوالے سے جو میں نے گزارشات کی ہیں ان کو پیش نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔